بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاحی تعلق کا فائدہ جب ہوتا ہے جب کہ مناسبت ہو۔ اگر مناسبت نہ ہو تو اس کا وہ فائدہ نہیں ہوتا جس مقصد کے لیے اصلاحی تعلق قائم کیا جاتا ہے۔ جسمانی علاج میں تو اگر ڈاکٹر سے اتفاق ہو نہ ہو تو اس سے علاج کا فائدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں شرط نہیں ہے۔ لیکن روحانی علاج کے لیے ضروری ہے کہ مناسبت ہو۔ اگر اپنے مسئلے سے، اپنے شیخ سے مناسبت نہیں ہے، فائدہ ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور مناسبت کس کو کہتے ہیں کہ انسان کسی کے پاس بیٹھے، اس کے خیالات سنے، اس کے رجحانات، بے ساختہ آدمی کا دل کہے کہ یہاں سے مجھے ان سے موافقت ہے، مجھے فائدہ ہوگا۔ اور اگر طرح طرح کے اس میں اشکالات ہو رہے ہیں، تحفظات ہو رہے ہیں، منفی خیالات آ رہے ہیں بیچ میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مناسبت نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اصلاحی تعلق کے لیے مختلف لوگوں کے پاس آدمی جا کر بیٹھے، ان کے حالات دیکھے، ان کے بیانات سنے، ان کے کردار کو دیکھے، اور پھر سوچ سمجھ کے اصلاحی تعلق قائم کرے۔ ایک تو وہ ہوتا ہے جیسے بہت سارے حضرات کہیں جاتے ہیں، کسی یونیورسٹی میں، کسی بڑے مجمع میں، سب کو وہاں بیعت کر لیا، وہ تو ایک توبہ کرانے والی بات ہوتی ہے کہ کسی کے ہاتھ پہ آپ توبہ کر لیں۔ لیکن باقاعدہ کسی کو اپنا مصلح بنائیں اور اس کو آپ اپنے حالات بتائیں، تجویز کردہ علاج ہے پہ عمل کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مصلح سے مناسبت ہو۔ اور اگر مصلح ایسے کام پہ لگا ہوا ہے جس کا معاشرے کی اصلاح ہے، جس میں، تو پھر اس سے مناسبت ہونا بہت مشکل ہے۔ ایک چیز پر اعتراض ہوگا کہ اخبارات کیوں شروع کر دی، یہ ٹرسٹ کا کام کیوں شروع کر دیا، رفائی کام کیوں شروع کر دیا، یہ اسکول کالج یونیورسٹی کیوں شروع ہو گئی، یہ مدرسے میں عصری تعلیم کیوں لازم کر لی، یہ فلاں ادارہ کیوں بنا لیا۔ کیونکہ اس دور میں جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ اتنی تیزی کے ساتھ آئی ہیں کہ پہلے جو تبدیلی آتی تھی وہ بہت آرام سے آتی تھی، تو ماحول بھی، معاشرہ بھی، مختلف طبقات اس سے سمجھ جاتے تھے، اس سے مانوس ہو جاتے تھے اس تبدیلی سے، اور ذہنی طور پر، نظریاتی لحاظ سے لوگ اس کے لیے تیار بھی رہتے تھے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو چھوٹا سا ہوتا ہے، 20 سال کے بعد جوان ہو جاتا ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ یہ کب ہوا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ بڑھتا رہتا ہے۔ اور اگر آج بچہ پیدا اور کل کو اچانک 20 سال کا ہو جائے تو آپ کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہوگا اس کو سنبھالنا۔ اس کو اس زمانے میں اس سائنسی ایجادات کی وجہ سے، جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے، اور جتنے بھی علوم و فنون نے نئی سے نئی ترقی کی ہے، پیش رفت کی ہے، اس کے نتیجے میں بہت ساری مشینیں اور آلات ایجاد ہوئے، اور معلومات کا پورا ایک سیلاب ہے جو آ رہا ہے، تو اس نے پوری سوسائٹی کو، اور بالخصوص مسلم سوسائٹی کو سنبھلنے ہی نہیں دیا۔ تو اب اگر کوئی اصلاح کی کوشش کرتا ہے تو جو ہمارا معاشرہ ہے وہ بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں تو ہم ظاہر ہے کہ 400 سال پیچھے، اور حکومتی اس کے حوالے سے ہم تقریباً 200 سال پیچھے۔ اس عرصے میں جب آپ اتنے پیچھے رہ گئے ہیں، کیسے اپنے اس گیپ کو، اس فاصلے کو کیسے آپ کم کریں گے؟ اس کے لیے غیر معمولی آپ کو اقدامات کرنے پڑیں، اور جب غیر معمولی اقدامات کرنے پہ آئیں گے تو کہاں مناسبت اور کہاں اصلاح، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے مجھ سے اصلاحی تعلق قائم کرنے والوں کو بڑا حوصلہ چاہیے، اور صبر بھی چاہیے، حوصلہ بھی چاہیے، انتظار چاہیے۔ میں زیادہ اس لیے لوگوں کو بیعت بھی نہیں کرتا، بہت کم، تھوڑے سے لوگ ہیں جو میرے پاس ہیں، وہ بھی پتہ نہیں مطمئن ہے یا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبعث علی رأس مئۃ کل سنۃ من یجدد لها دینہ۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہوگا کہ ہر صدی کے سرے پہ، وہ ابتدا بھی ہو سکتی ہے، وہ انتہا بھی ہو سکتی ہے، دونوں۔ راس کا دونوں چیزیں، اس سے ابتدا بھی مراد لی جاتی ہے اور انتہا بھی۔ جو دین کی تجدید کرے گا، تو تجدید کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اوپر جو گرد و غبار سے اس پہ آیا ہوا ہے، یا دین کی کھیتی کے اندر، فصل کے اندر جو دوسری فصل اگائی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کوئی چیز بوتے ہیں اس میں گھاس واس اور بہت سی چیزیں اس میں اگاتی ہیں، تو جو کسان ہوتا ہے وہ بھی، اور اس کے بچے بھی باقاعدہ اس کا دھیان رکھتے ہیں کہ جو فصل ہے اسی کو پانی لگے، کھاد اسی کو پہنچے، اور جو خودرو چیزیں اس میں اگائی ہیں ان کو وہ نکالتے رہتے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے اس حدیث سے ثابت ہوا کہ 100 سال میں اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ دین کے اوپر جو کسی نے غلط عنوان لگا دیا ہے، اس پہ انہوں نے ایسا کور چڑھا دیا ہے جو دین کا کور ہے لیکن اصل میں دین نہیں ہے، اس کے اندر بدعتیں ایجاد کر ڈالی ہیں، اس میں غلط خیالات اس میں ڈال دی ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوگا، اور قیامت تک یہ دین اس لیے باقی رہے گا۔ اور من سے مراد ضروری نہیں کوئی ایک ہو،
یہ مختلف لوگ بھی ہو سکتے ہیں، مختلف طبقات بھی ہو سکتے ہیں، اور مختلف علاقوں میں مختلف لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب جیسے ہمارے ہندوستان کے بعد بڑے اکابر ہیں، بڑے حضرات ہیں، انہوں نے عرب دیکھا ہی نہیں، عرب ملک دیکھا ہی نہیں، تو عرب ملکوں کے لیے کوئی اور مجدد ہو، ضروری نہیں کہ یہاں ہو، اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے کو پتہ بھی نہ ہو۔ اور جتنے حالات پھیلے ہوئے ہیں، جتنا اس میں حالات کے اندر ایک تنوع ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کسی ایک ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک مجدد ہو، ایک کے لیے دوسرا ہو، تیسرا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ ایک کو بھی شامل ہیں، جماعت کو بھی شامل ہیں، مختلف طبقات کو بھی شامل ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کو جو اعجاز دیا گیا تھا کہ آپ کو ایسے کلمات آپ کو عطا کیے گئے جن میں جامعیت ہے، تو میں یجدد لہا دینہا بھی اسی میں شامل ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کوئی نظام تعلیم میں تجدید کر رہا ہو، کوئی نظام اسلام میں تجدید کر رہا ہو، کوئی نظام سیاست میں تجدید کر رہا ہو، کوئی معاشرے کی اصلاح میں تجدید کر رہا ہو۔ یہ ایک ضروری نہیں کوئی ایک۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جس کو ہم مجدد سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کے لیے مجدد، حالانکہ دنیا کو مولانا تھانوی کا نام بھی نہیں معلوم۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا نہ عرب ممالک کو نہ نام معلوم ہے، نہ ان کا کام معلوم ہے۔ تو جب کچھ بھی نہیں ہوا، ان کا رابطہ بھی نہیں ہوا، تو کیسے ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کہیں گے کہ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی تو ایک ایسا ملک، ایسا ایک خطہ جہاں اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو وہاں مبعوث فرمایا، تو اللہ تعالیٰ اس خطے کو کیسے محروم کر سکتے ہیں؟ ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ عرب ممالک علماء سارے ایسے ہوتے ہیں، کچھ ان کے پاس علم نہیں ہوتا، یہ بات غلط ہے۔ تو مناسبت پیدا کرنے کے لیے تھوڑی سی تربیت بھی چاہیے، کچھ معلومات بھی چاہیے، کچھ مشاورت بھی چاہیے، سوال جواب بھی چاہیے۔ تو اس مجلس میں جب آپ آیا کریں تو بلا تکلف آپ سوال جواب کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ طالب علم کے چون و چرا نہ کند، وہ ہر درویشے کے چون و چرا بکند، ہر دورہ بچراگاہ بوایت رسانی۔ کہ وہ مرید جو پیر کے سامنے سوالات کرے، اشکالات کرے، اور وہ طالب علم جو استاد کے سامنے چپ رہے، یہ دونوں گدھے ہیں، ان کو چراگاہ پہنچانا چاہیے۔ لیکن میں ہمیشہ اس کی اہتمام کرتا ہوں کہ مرید ہو، شاگرد ہو، کوئی طالب علم ہو، وہ بات تو کرے اس کے ذہن میں، کیونکہ اتنی نئی سی نئی چیزیں دنیا میں آ رہی ہیں، تو وہی تو نازل نہیں ہوگی، اس لیے آپ مرید ہونے کے باوجود مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔